میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ چند یوم کے بعد ہم اس مقدس مہینے کی بہاریں دیکھیں گے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جس کے فضائل احادیث میں موجود ہے، جس کے پا لینے کی دعا اللہ تعالیٰ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے یعنی رجب کے مہینے سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ پورا مہینہ ہی نہایت مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے دنوں میں جو انوار اور برکات اترتی ہے وہ جدا ہے، اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں جو خیرات اور برکات نازل ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ گویا کہ ہر لمحہ اس مہینے کا انتہائی قیمتی ہے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے انوار اور برکات اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم میں جمع کر دیے ہیں، اور رمضان کے تمام انوارات کا جوہر یہ آخری عشرے میں رکھ دیا ہے، اور آخری عشرے کا جوہر اور عطر یہ شب قدر میں رکھے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھے کہ رمضان المبارک کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ پورے سال کا دل ہے۔ دل جیسے انسانی دل کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب تک یہ دل صحیح رہتا ہے پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کا اثر سارے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں آدمی عبادات میں، محنت میں، اخلاص اور توجہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے تو اسے سارے سال بھی نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور اگر کوئی اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے تو سال بھر اس کی یہی عادت رہتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی دل اور جان سے قدر کرے۔ اس مہینے میں اترنے والی برکات بڑی عجیب ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا کایا پلٹ جاتی ہے۔ قدر کرنے والے سب کچھ محسوس کرتے ہیں، اور ناقدروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے وہ رمضان کی برکات کو کھلی آنکھوں محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ غافل ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اور سال دیگر مہینے وہ برابر ہے۔ رمضان آیا اور اس نے اپنی برکات اور انوارات کی بارش برسائی اور چلا گیا، غافلوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ ان غافلوں کی مثال اس آدمی کی ہے جو گھر کے اندر بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے، باہر بادل آئے، ٹھنڈی ہوائیں چلی، بارش برسی، لوگ خوش ہوئے، بادل برس کر چلے گئے، آسمان صاف ہو گیا، اور یہ آدمی مکان کے اندر بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ باہر کیا سے کیا ہو گیا۔ اسی طرح غافل لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماہ رمضان میں اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کیا انوارات سے نوازا۔ اس لیے دل سے اس ماہ کی قدر کرے۔ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات کریں گے، کچھ اس درس میں، کچھ اسے اگلے درس میں۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات کے علاوہ دیگر دنیاوی مصروفیات کم سے کم ہو، زیادہ وقت ہمارا عبادات میں یہ کیا ہو، خرچ ہو۔ اس کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے فارغ کر لے۔ ضرورت کی اشیاء، لباس وغیرہ جو چیزیں خریدنی ہو، رمضان سے قبل ہی وقت نکال کر ان اشیاء سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں وہ جو ہے صرف ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اور گھروں میں
عبادات میں وقت صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدس ترین مقام مسجد ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے ہاں محبوب ترین مقامات مساجد ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے مسجد میں عبادات میں مشغول ہو، یا کم از کم اتنا ہو کہ بازاروں اور مارکیٹوں میں گھومنے سے اجتناب کرے تاکہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ گھروں میں نوافل، تلاوت اور ذکر اور اذکار میں مشغول ہو۔ بازار یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ مقامات نہیں ہے۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، ناپسندیدہ مقامات اللہ کے ہاں بازار ہیں۔ اس لیے رمضان سے قبل ہی مارکیٹ بازار کی ضروریات سے بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ فارغ ہونا چاہیے۔ مومن کا تو ہر لمحہ جو ہے قیمتی ہے، چند گنے چنے سانس ہے اور یہی سرمایہ زندگی ہے، اس لیے ہر لمحہ قیمتی کاموں میں لگانا چاہیے۔ فضول اور لیانی کاموں سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھے۔ حدیث پاک میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ انسان کا کسی بھی فائدہ کام میں مشغول رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ لیسا یتحسر اہل الجنت الا ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا، جنتی لوگ بھی قیامت کے دن دنیا میں گزری ہوئی اس گھڑی پر، اس وقت پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ جو وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزری ہوگی، اس پر افسوس کریں گے۔ لہٰذا ماہ رمضان اور اپنی زندگی کے لمحات کو لایانی کاموں میں صرف کرنے سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔